أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورنیا سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 11 مضمون عربی سبق نمبر 8 جس کا نام ہے افعال التعجب لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج اسلامی تاریخ ہے 13 محرم الحرام 1442 مطابق 2 ستمبر 2020۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 8 جس کا نام ہے افعال التعجب۔ یہ سبق عربی نحو یعنی گرامر سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے اسباق پڑھے اس کے اندر یا تو کوئی قصہ تھا یا تو باپ بیٹے کے آپس کی گفت و شنید تھی یا اساتذہ اور طلباء کے درمیان کی بات چیت تھی یا پھر دوستوں کی آپس میں بات چیت تھی، اور پہلا سبق جیسا کہ ہندوستان کے متعلق معلومات بتائی گئی تھی۔ لیکن آج کا سبق جو ہے وہ مکمل نحو یعنی گرامر سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا نام ہے افعال التعجب۔ پہلے آپ سبق کے عنوان سے کچھ سمجھ لیں۔ افعال کا معنی ہے کام، فعل یعنی کام، افعال یعنی کاموں کی جمع۔ تعجب یہ لفظ ہماری بات چیت کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر زید یوں کہے کہ جب میں دریا کے کنارے پہنچا تو مجھے بہت تعجب ہوا۔ کیوں تعجب ہوا پھر بتائے گا وہ کہ دریا کی موجوں کی روانی دیکھ کر مجھے بہت تعجب ہوا۔ تو افعال تعجب ہر زبان میں استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح عربی زبان میں بھی افعال تعجب استعمال ہوتے ہیں۔ ہم آگے چل کر جب سبق دیکھیں گے اور اس میں دیے گئے جملوں کو سمجھیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ عربی کے اندر افعال تعجب کس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا سبق ہے افعال التعجب، سبق نمبر 8۔ سب سے پہلے ہم اس کے الفاظ معانی حل کرتے ہیں، اس کے بعد اوپر دیے گئے جملوں کی طرف آتے ہیں۔ اسکرین پر ہمارے الفاظ معانی موجود ہے۔ پہلا ہے ماؤن، اس کا معنی ہوگا پانی۔ باردن ٹھنڈا، واسع معنی ہوگا وسیع پھیلا ہوا بہت بڑا۔ مندیل، مندیل کا معنی ہوگا رومال۔ عذب، عذب کا معنی ہوگا میٹھا۔ قرآن کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوا ہے۔ ما ابرد، کتنا ٹھنڈا۔ ما ابرد کا معنی ہوگا کتنا ٹھنڈا۔ حقل معنی ہوگا کھیتر یعنی کھیت۔
نظیفتن معنی ہوگا صاف ستھرا، وسخن گندا، مرن کڑوا، تلخ۔ یہ ہمارے الفاظ معنی ہیں۔ آپ اسے سبق کا عنوان دے کر سب سے پہلے الفاظ اس کے معنی لکھ لیں۔ اب ہم آگے اوپر جاتے ہیں ہمارے سبق کی جملوں کی طرف۔ سب سے پہلا ہے ما افعلہ افعل بہ۔ یہ الگ الگ الفاظ کے لیے الگ الگ صلے استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ھذا الماء بارد، معنی ہوگا یہ پانی ٹھنڈا ہے، یہ پانی ٹھنڈا ہے۔ اسی کے سامنے لکیر کے بعد ہے ما ابرد ھذا الماء، معنی ہوگا یہ پانی کتنا ٹھنڈا ہے۔ تعجب۔ ایک تو ہے بولنے کے لہجے کے اندر اگر تم لہجہ بدل دو گے تو یہی جملہ سوال بن جائے گا، یہ پانی کتنا ٹھنڈا ہے، اور ایک ہے یہ پانی کتنا ٹھنڈا ہے۔ بولنے کا لہجہ بھی تعجب والا ہو۔ جب انسان کوئی تعجب والی بات بولتا ہے تو اس کے لہجے کے اندر عجلت ہوتی ہے، ایک تیزی ہوتی ہے۔ سوال کے ساتھ ساتھ اسے اس کی سختی یا اس کی گرمی یا اس کی ٹھنڈی یا اس کا بڑک پن یا اس کا چھوٹا ہونا بتانے کا بھی ایک جذبہ بتایا جاتا ہے۔ آگے ہیں ھذا الحقل واسع، معنی ہوگا یہ کھیت وسیع ہے، اور اسی کے سامنے ہے ما اوسع ھذا الحقل، یہ کھیت کتنا وسیع ہے، یعنی بہت بڑا کوئی کھیت ہو تو اسے انسان دیکھ کر چونک جاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ کتنا بڑا کھیت ہے یہ، بس یہ تعجب ہے۔ نمبر 3 اللغۃ العربیۃ سہل، معنی ہوگا عربی زبان آسان ہے، اور اسی کے سامنے ہے ما اسہل اللغۃ العربیۃ، معنی ہوگا عربی زبان کتنی آسان ہے۔ نمبر 4 ہے ھذہ الحجرۃ نظیفۃ، معنی ہوگا یہ کمرہ صاف ہے، اور اسی کے سامنے ہے ما انظف ھذہ الحجرۃ، معنی ہوگا یہ کمرہ کتنا صاف ہے۔ نمبر 5 المندیل وسخ، رومال گندا ہے، ما اوسخ المندیل، معنی ہوگا یہ رومال کتنا گندا ہے، تعجب کے ساتھ۔ ہم سیکشن با پر آتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ذالک الولد صادق، ذالک الولد صادق، یہاں پر بھی تعجب بتائے جائیں گے آپ کو۔ ذالک الولد صادق معنی ہوگا وہ لڑکا سچا ہے۔ کیا معنی ہوگا؟ وہ لڑکا سچا ہے۔ اسی کے سامنے ہیں اصدقوا بذالک الولد، معنی ہوگا یہ لڑکا کتنا سچا ہے۔ نمبر 2 الماء عذب، پانی ٹھنڈا ہے، اسی کے سامنے ہے اعذب بالماء، پانی کتنا ٹھنڈا ہے یا پانی کتنا میٹھا ہے۔ الماء العذب پانی میٹھا ہے، اور اعذب بالماء پانی کتنا میٹھا ہے۔ الطلاب مجتہدون، طلبہ محنتی ہے۔ اکثر بالاجتہاد الطلاب، طلبہ بہت زیادہ محنتی ہے، یعنی طلبہ کتنے محنتی ہے۔ العرب کریم، عرب رحم دل ہے، اور اکرم بالعربی،
عرب کتنے رحم دل ہے۔ النجوم جمیلۃ، ستارے خوبصورت ہے۔ اجمل بالنجوم، ستارے کتنے خوبصورت ہے۔ آپ اسے اپنی کاپی کے اندر لکھ لیں، عبارت بھی لکھیں اور اس کے نیچے اس کے تراجم بھی لکھیں۔ الفاظ معنی پہلے لکھیں، اس کے بعد آپ ان پانچوں جملوں کو، پانچ جملے ہیں، ٹوٹل 10 جملے ہیں، تو پہلے الف کا آپ عنوان دے کر پہلے 5 جملے لکھیں، اس کا ترجمہ بتائے گا ہدایت کے مطابق لکھ لیں، اس کے بعد با کو لکھیں۔ اب ہم چلتے ہیں آگے ہمارے اس سبق کے مشق کی طرف۔ یہ مشق ہے ہماری، اوپر عنوان دیا گیا ہے، نیچے نہ واقعوں ماتھی افعال تعجب نہ روپو اوڑکھو، یعنی نیچے دیے گئے جملوں میں سے افعال تعجب ہیں جو لفظ، انہیں پہچانیں اور اسے نشان لگائیں، یعنی انڈر لائن کریں۔ تو ہم یہاں پر انڈر لائن کرتے ہیں۔ پہلے کے اندر انسح جو ہے وہ افعال تعجب ہے۔ نمبر 2 کے اندر ما اسرع، یہ افعال تعجب ہے۔ تیسرے میں اعذب افعال تعجب ہے۔ چوتھے میں ما اسہر، یہ افعال تعجب ہے۔ اور 5ویں کے اندر ما اشد۔ اسی طرح 6ٹھے کے اندر ما اکرم، یہ افعال تعجب ہے۔ 7ویں کے اندر انصر افعال تعجب ہے۔ 8ویں کے اندر ما اجمل، اور 9ویں کے اندر ما احسن، اور 10ویں کے اندر وما اصابہ، یہ افعال تعجب ہے۔ ان افعال تعجب کو آپ انڈر لائن کر لیں۔ سب سے پہلے آپ اسے اپنی کاپی کے اندر لکھ لیں، لکھنے کے بعد ان الفاظ کے نیچے لکیر لگا دیں۔ آگے ہم چلتے ہیں، یہ آخری مشق ہے ہمارے اس سبق کی۔ نیچے دیے گئے جملوں کا عربی بنائیں ہیں۔ 5 جملے ہیں۔ پہلا ہے یہ دروازہ کتنا بڑا ہے۔ نمبر 2 ہے یہ شہر کتنا خوبصورت ہے۔ نمبر 3 یہ آدمی کتنا نیک ہے۔ نمبر 4 یہ زمین کتنی مہنگی ہے۔ نمبر 5 یہ گھر کتنا چھوٹا ہے۔ تو ان تمام کے عربی جملے یہاں پر موجود ہیں۔ پہلے کا ہے ما اکبر ھذا الباب۔ نمبر 2 اجمل بھذا البلد۔ نمبر 3 اصلح بہؤلاء الرجال۔ نمبر 4 ما اغلی هذه الارض۔ نمبر 5 ما اصغر هذا البیت۔ یہ ہمارا آج کا سبق نمبر 8 الحمدللہ عبارت، ترجمہ، الفاظ معنی اور مشق کے ساتھ مکمل ہوا۔ آپ اسے اپنی کاپی میں مکمل لکھ لیں اور لکھنے کے بعد اس کی فوٹو کاپی مجھے ضرور بھیجیں۔ بہت سے طلباء اس کے اندر کوتاہی برتتے ہیں جو ان کی پڑھائی کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ایسا نہ کریں، اپنے وقت کی قدر کریں اور جو کام آپ کو دیا گیا ہے اسے آپ مکمل کریں، اور گھروں میں رہیں، سلامت رہیں، نماز تلاوت کی پابندی کریں اور اپنے والدین کی فرما برداری کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔